السلام علیکم۔ آج کی کہانی سنانے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی کہانی ایک خواجہ سرا کی ہے۔ میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ہم نے بیٹے کی خوشی میں گھر میں بہت بڑا جشن کیا تھا۔ اس جشن میں ہم نے بہت لوگوں کو بلوایا تھا۔ ہمارے سارے رشتہ دار بھی آئے تھے۔ میرے بھائی کو خواجہ سرا کا ڈانس بہت پسند تھا۔ اس وجہ سے میرے بھائی نے خواجہ سرا کو بھی بلوایا ہوا تھا۔ اس میں 3 لڑکیوں جیسی خواجہ سرا تھے، 2 گانا گانے والے اور 3 میوزک بجانے والے تھے۔ ان کے ساتھ ان سب کا ایک گرو بھی تھا جو باری باری خواجہ سرا کو کہتا، اب تم نے ڈانس کرنا ہے۔ ان میں ایک خواجہ سرا بہت خوبصورت تھا۔ وہ تو ایک لڑکی لگ رہی تھی۔ جب دونوں خواجہ سراؤں نے ڈانس کر لیا، ان کے گرو نے اسے کہا، اب تم نے ڈانس کرنا ہے۔ پھر اس نے گانا گانے والے کو اپنے پسند کا گانا بتایا اور بہت ہی خوبصورت ڈانس کیا۔ ہمارے سب رشتہ داروں نے اس خواجہ سرا پر بہت پیسے پھینکے۔ گانے کے آخر میں وہ خواجہ سرا رونے لگ گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ میری امی نے اس کو چائے بنا کر دی۔ اس کی آواز بھی لڑکیوں جیسی تھی۔ مجھے تو وہ لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ لڑکی ہیں؟ اور زیادہ رونے لگ گیا۔ میری آنٹی اسے اندر کمرے میں لے آئی۔ میری آنٹی نے کہا، آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ بولا، میں اپنی بے بسی پر رو رہا ہوں۔ پہلے میں کیا تھی اور اب کیا ہو گیا ہوں۔ ہم سب حیران ہو گئے۔ میں جلدی سے بولی، آپ لڑکی ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا، میں بہت امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے 2 بھائی تھے جو کہ سنیارے کا کام کرتے تھے۔ میرا ابو بہت بڑے سنیارے تھے۔ ان کے بعد یہ کام میرے دونوں بھائی کرتے تھے۔ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں سب کو معلوم تھا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، لیکن انہوں نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ سب کو یہی کہتے تھے، ہماری ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ میں اسکول گئی۔ اسکول میں میرا ٹائم بہت اچھا تھا۔ وہاں میری بہت سی دوستیں تھیں، لیکن ان میں ایک میری سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آتی تھی۔ نہ جانے اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ شاید اس کو ہمارے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، تم لڑکی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھ سے کیا چھپانا؟ میں تو تمہاری سب سے اچھی دوست ہوں۔ میں کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ پھر میں خاموش ہو گئی۔ اب اس کو معلوم تھا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ میں اسکول سے کالج سے پھر یونیورسٹی تک چلی گئی۔ وہ میری دوست میرے ساتھ ہی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ میں ایک لڑکی نہیں، ایک خواجہ سرا ہوں۔ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن میری دوست اس لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ مجھے پسند کرے۔ آخر کار ایک دن میری دوست نے اس لڑکے کو بتا دیا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہوں۔ وہ لڑکا حیران ہو گیا اور میرے پاس آیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا، کیا تم واقعی خواجہ سرا ہو؟ میں چپ کر گئی۔ اسی وقت کلاس میں سب کو معلوم ہو گیا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہوں۔ سب مجھ پر ہنسنے لگ پڑے۔ میں جلدی سے گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر
اپنی امی سے بات کی کہ یونیورسٹی میں یہ سب کو معلوم ہو گیا ہے، اب میں نے یونیورسٹی نہیں جانا، جب پیپر ہوں گے میں پیپر دے دوں گی، لیکن یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ ہمارے گھر والے بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ گرو ایک دن ہمارے گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس گھر میں ہمارا ایک بچہ ہے، ہم نے اس کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ لیکن میرے بڑے بھائی نے اسے پیسے دے کر اس دن تو بھگا دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر پولیس کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میرے بھائیوں نے پولیس والوں سے بات کی، یہاں ان کا کوئی بچہ نہیں، یہ روز روز ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ پولیس والوں نے میرے بھائی سے بات کی کہ ہم کو پکی خبر ملی ہے کہ آپ کی بہن ایک خواجہ سرا ہے اور خواجہ سرا اس گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ قانونی طور پر خواجہ سراؤں کے ساتھ ہی رہے گا، اس میں آپ کی بھی بہتری ہوگی۔ اچھا، پھر یہ گرو روز روز گورنمنٹی ملازم ہمارے گھر لے کر آتا اور میرے بھائیوں کو تنگ کرتا، جیسے تیسے مجھے گرو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اب تو یہ گرو بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ میرے بھائی اس گرو کو پیسے دیتے ہیں کہ تم نے ہماری بہن کا خیال رکھنا ہے۔ گرو کی بھی مجبوری ہے، جب دوسرے خواجہ سرا ڈانس کرتے ہیں لوگ پیسے نہیں پھینکتے، میں تھوڑا سا ہی ڈانس کرتی ہوں تو لوگ میرے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، اور جب میں ڈانس کرتی ہوں مجھے میری امی یاد آ جاتی ہیں، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے پالا ہے، میں پڑھ لکھ کر یہ کام کر رہی ہوں۔ لیکن آپ بتائیں خواجہ سرا اس معاشرے میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا، یہ ناچ گانے کے علاوہ؟ میں تو ایک استاد بننا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں بن سکی۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ خواجہ سراؤں کو بھی اس معاشرے میں رہنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے بن جائے۔ اس کی باتیں سن کر ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔